بات کر رہا ہوں کیلگری سے. کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ بالکل خیریت. نعمان صاحب آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا ایک سوال تھا زکوٰۃ کے متعلق حضرت. میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ لینے والے کے لیے کیا کہتے ہیں ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے جب زکوٰۃ کے رمضان میں سیزن آتا ہے جو لگتا ہی سبھی مانگنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس بات یہ ضروری ہے کہ دیکھیں ہم لوگ. تو حضرت مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا کہ میں جب سے آپ کو مرید ہوا ہوں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آپ کے سارے مقامات مجھے کھول کھول کے دکھائے ہیں الحمدللہ. حضرت میں کچھ خواب آپ کے سامنے بیان کروں گا. حضرت میں سب سے پہلے تو مجھے خواب آیا تھا آپ سے جیسی مرید ہوا تھا کہ حضرت وسلم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جب آپ کو بتایا میں نے کہ آپ کے میں حضرت کا مرید ہوں. میں تو حضرت میں نے دیکھا تھا خواب میں کہ کچھ عرصے بعد کہ آپ ایک جماعت ہے علماء کرام کی، اس کو آپ لیڈ کر کے چل رہے ہیں اور میں سائڈ پہ کھڑا ہوں میں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جہاں قدم رکھ رہے ہیں وہ آپ کے قدم زمین پہ نہیں رکھ رہے، وہ فرشتے پروں میں اٹھا رہے ہیں آپ کے قدم. تو حضرت اور عجیب سا نورانی سا ماحول ہے حضرت وہ. اور تیسرا حضرت میں نے دیکھا ابھی تو یہ تو بالکل ہی پچھلے ہفتے دیکھا تھا حضرت میں نے کہ میں مسجد نبوی میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے مغرب کی عشاء کی میں، اور جیسے جیسے میں آگے سب میں پہنچ رہا ہوں میں جیسے میں آگے سب پہ پہنچا میں دیکھا آپ امامت کر رہے ہیں حضرت مسجد نبوی میں حضرت. تو حضرت اس طرح تو بہت سے خواب ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خوب مجھ پہ منکشف کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن بس یہ 3 خواب تھے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بارے میں بتا دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی ماشاءاللہ آپ نے عجیب و غریب آپ گفتگو کی ہے تو میرے تو اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بندے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بندہ تو ایک مشت خاک ہے، مٹی ہے، اور مٹی کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے. ہاں واقعی اگر مٹی کام کی بن جائے اللہ والوں کی نظر سے تو وہی مٹی پھل پھول اگاتی ہے اور ساری کائنات کی نعمتیں اسی مٹی سے ہمیں ملتی ہیں. لیکن شرط یہ کہ مٹی اس قابل و زرخیزی اس کے اندر ہو. یہ جو آپ نے دیکھا یہ میرا کوئی حقیقت نہیں، یہ میرے بزرگوں کا فیض ہے اور میرے یہ بزرگوں کے میرے والدین کی دعائیں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے کہ یہ مشت خاک مٹی کسی کام آ رہی ہے آپ لوگوں کے، اور آپ لوگوں کو کچھ منافع حاصل ہو رہے ہیں اور مختلف. باقی آپ نے میرے مقامات کی بات کی ہے تو مقامات کا لفظ تو بہت بھاری اور وزنی ہے، بہت اونچا لفظ ہے، تو میرے نام کے ساتھ اور میرے ساتھ تو وہ جوڑ بھی نہیں کھاتا. لہٰذا وہ تو اولیاء کاملین مقبلان الہی کے لیے مقامات کا لفظ استعمال ہوتا ہے. باقی آپ میرے مرید ہیں، آپ کو حسن ظن ہے کہ آپ یہ لفظ میرے لیے استعمال کرتے ہیں. ہاں دعا گو ضرور ہوں کہ میں اللہ والوں سے محبت کرتا ہوں تو مجھے بھی اللہ والوں میں شمار کر لے. ظاہر ہے محبت کرنے والا ان اپنے جو محبوبوں کے ساتھ ہوگا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. تو اس لیے جو میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی لطف و کرم سے واقعی وہ مقامات عطا کر دے. جو خواب آپ نے دیکھے ہیں بہت اعلیٰ عمدہ ہیں، یہ سب اللہ کا فضل اور سرکار دو عالم کی نظر کرم ہے. باقی جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ سرسری تحقیق ضرور ہونی چاہیے، اتنی کہ آپ کا دل یہ کہتا ہو، وجدان کہتا ہو، حالات کہتے ہو کہ واقعی آدمی مستحق ہے. لیکن اگر ادھر ادھر سے خارجی خبریں ایسی مل رہی ہیں کہ نہیں بھی مستحق نہیں ہے، یہ تو جھوٹ فراڈ کر کے ویسے زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کر رہا ہے، تو پھر آپ کو احتیاط کرنے کا پورا حق ہے. لیکن یہ کہ سرسری تحقیق آپ نے کر لی کہ آپ بندہ مستحق ہے، غریب ہے، یا یہ کہ کوئی سورس تحقیق کا نہیں ہے، بظاہر آپ کو غریب مفلس لگتا ہے تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. باقی اگر اس نے جھوٹ بولا ہے، جیسے آپ نے دلچسپ بات کی کہ رمضان کے موقع پہ سبھی مستحق بن جاتے ہیں، سبھی کہتے ہیں جی ہمیں زکوٰۃ دے دو، تو وہ آپ کی بات بالکل صحیح، ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا کوئی جھوٹ فراڈ کر رہا ہے تو وہ اس کے سر پہ ہے. لیکن آپ نے زکوٰۃ دے دی ظاہری سرسری تحقیق سے تو آپ کی زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ہمارا ایک چھوٹے سے بریک کا